الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی. یہ آواز کو بڑھائیں نہ، بس کریں، کم رہنے دیں. لیکن یہ ایک اللہ اکبر، آواز کم رکھیں بھائی جان، کم رکھیں، کیوں بڑھاتے ہیں؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سرکش لوگوں کی سرکشی بڑھ رہی ہے اور زبان دراز لوگوں کی زبانوں سے آگے آگ اگلی جا رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سرے بازار نماز کے اندر قنوت کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر لعنتیں ڈالی جائیں. یہ ہمارے کراچی کے اندر اس سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا.
اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان زبان دراز لوگوں کی زبان کو کنٹرول کرنے کے بجائے اگر کوئی شخص احتجاج کرتا ہے تو پرچے ان پہ درج کیے جاتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات چاہتے ہیں۔ یعنی یہ پنجابی کی اس مثال کے مصداق ہمارا ملک اس وقت اس کیفیت میں گزر رہا ہے جہاں کنکروں کو باندھا ہوا ہے، کتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو بکواس پھیلائی جاتی ہے، اس کا تدارک کیا جائے۔ کم از کم ہمارے جوان وہ تو اس بات سے بچ جائیں جو بہت زیادہ ان کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ خلافت سیدنا علی کا حق تھا، نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابو بکر نے زبردستی غصب کی ہے۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی منتقلی کس طرح ہوئی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، لیکن ذہنوں میں بات تازہ کرنے کے لیے یہ بات دوبارہ آج دہراتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں، ایک مبہم حدیث کا سہارا لے کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں جب آپ بے ہوش تھے تو ہوش میں آتے کہا کہ ایک قلم کاغذ لاؤ، تو لوگوں نے جلدی جلدی شور مچانا شروع کیا۔ سیدنا عمر نے ڈانٹا کہ خاموش ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو، آپ کی جو کیفیت ہے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس بات کو بنیاد بنانا کہ نبی کریم نے اس میں سیدنا علی کو خلافت لکھ کے دینی تھی، یہ ایک اپنی تو بات، اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ نے ایسی بات تو نہیں فرمائی۔ جبکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2327، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ اپنے باپ اور اپنے بھائی دونوں کو بلاؤ، میں ان دونوں کو لکھ کے دے دوں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوں گے۔ یہ میں اس لیے لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والا کوئی شخص یہ تمنا نہ کرے کہ خلافت میرا حق تھا، مجھے ملنی چاہیے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس بات کو سیدنا ابو بکر کی خلافت کے علاوہ اہل ایمان تسلیم کریں گے کسی اور کی خلافت کو، اور نہ ہی اللہ اس بات کو تسلیم کرے گا اگر سیدنا ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلافت دی گئی۔ اب اس میں نام لیا سیدنا ابو بکر کا، تو آج اعتراض کریں کوئی بھی ایک مبہم حدیث کو سامنے رکھ کے، تو اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور کہا کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں، لیکن لکھنے کا موقع نہ ملا۔ بات تو سامنے آئی کہ آپ عبد الرحمن اپنے بھائی کو بلائیں اور اپنے بابا ابو بکر کو بلائیں، میں انہیں لکھ کے دے دوں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کئی احادیث ایسی ملتی ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت کے 9ویں سال، مکہ فتح ہوا 8 میں، 9ویں سال آپ حج کے لیے خود تشریف نے لے گئے، اس لیے کہ اس وقت مشرکین ننگے طواف کرتے تھے، بیت اللہ میں بت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع نظیف نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ان لوگوں میں جا کے طواف کروں۔ آپ نے سیدنا ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا،
سیدنا ابو بکر جاتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک دور سے دھول اڑتی ہوئی دیکھتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی ہے، شاید نبی کریم ہمارے پیچھے تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ چل کے ان کی معیت میں حج کریں۔ جب وہ سوار چلتا چلتا ان لوگوں کے قریب پہنچا تو وہ نبی کریم نہیں تھے بلکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہ قریب آئے تو سیدنا ابو بکر نے ان سے یہ بات کہی، اے علی، امیر بنا کے بھیجے گئے ہو یا رسول بنا کے یعنی پیغامبر بنا کے بھیجے گئے ہو؟ سیدنا علی نے کہا نہیں امیر نہیں، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اکبر کے دن مسلمانوں کو تم نے سنانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہی اس قافلے کے امیر ہیں، آپ ہی چلیں گے۔ اب حضرت علی ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی نے آپ کو امارت کا حکم نہیں دیا، حکم دیا سیدنا ابو بکر کو، اور حضرت ابو بکر کے دل میں اگر خواہش ہوتی تو کبھی نہ کہتے علی اگر تم ہو تو تم اپنی معاملہ سنبھالو، میں تمہاری امارت میں حج کروں گا۔ لیکن سیدنا علی بھی اس سے زیادہ دیانتدار، اس سے زیادہ پاک باز، اس سے زیادہ مطہر تھے۔ وہ آج اگر سیدنا علی کے متعلق جو لوگ نام لیتے ہیں جس طرح سیدنا علی کا، تو ان کا ایک عجیب سا تصور ہوتا ہے، جتنے نشہ کرنے والے، جتنے بدکار، جتنے بے نماز، جتنے بے حیا سیدنا علی کا جس طرح نام لیتے ہیں تو ذہن میں تصور آتا ہے، حالانکہ سیدنا علی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا علی تو وہ ہیں تراہم رکعا سجدا، ان کے چہروں پہ نماز کے نشان، انہوں نے نشے کے قریب نہیں کبھی گئے، وہ اللہ کے رسول کے گھر میں پلے، ان کی اخلاق سب سے بلند، وہ ان لوگوں کے طریقے پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیغام دینا تھا؟ وہ سورۃ توبہ کی پہلی 40 آیات تھی جس میں حکم دیا گیا تھا، سب سے اہم بات جس کا اعلان کرنا تھا وہ یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے مشرکو تم پلید ہو، آج کے بعد مسجد حرام میں تم نہیں آ سکتے، اب یہاں سے نکل جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ان کے دل میں ہوتا یا سیدنا ابو بکر کے دل میں ہوتا تو یہاں بھی ایک کلیش کی صورت بن سکتی تھی جو آج ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی تھی۔ اور حقیقت بات یہ ہے، نہ سیدنا ابو بکر کے دل میں سیدنا علی کا بغض تھا اور نہ سیدنا علی کے متعلق سیدنا ابو بکر کے متعلق کوئی بات تھی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی۔ آج کسی اچھے استاد سے کوئی پڑھ لے، وہ اسکول کا استاد ہے، وہ کالج کا استاد ہے، وہ کوئی اچھا عالم دین بعمل ہے، تو اس کے شاگردوں میں اس کی خوبصورتی، اس کی رمق نظر آتی ہے، اور انسان کہتا ہے یہ فلاں کا شاگرد ہے، کیوں نہ اچھا ہوتا۔ کیا اگر آج کسی اچھے استاد کا شاگرد اس کی تعریفیں اس کی استاد کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ کے شاگردوں کے متعلق یہ تصور بناتے ہیں، جبکہ وہ کائنات میں سب سے اچھے استاد تھے جن کے متعلق وہ خود کہتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا۔ اور استاد بھی وہ جن کا نبی مکرم کے استاد اللہ ہیں، دنیا میں کسی انسان نے رسول اللہ کو ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا۔ قال سیدنا علی فرمانے لگے لا بل، نہیں بلکہ رسول، میں اللہ کے رسول کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے ببراءۃ اقرأها علی الناس فی مواقف الحج،
کہ میں حج کے موقع پر لوگوں کے سامنے سورۃ البرات کی آیات پڑھ کے سناؤں کہ اللہ نے اب آئندہ کے لیے مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو حج اور بیت اللہ میں آنے کا کیا حکم دیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے، ظہر کی نماز ہو گئی اور عصر کا وقت آپ ابھی باہر تھے، عصر کے وقت آنا ممکن نہیں تھا، آپ نے فوراً پیغام بھیجا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ نبی کریم موجود ہیں، ان کا آنا ممکن نہیں تھا، آپ کسی اور کو بھی حکم دے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا فمر ابا بکر فلیصلی بالناس، بلال کو جا کے پیغام دو کہ وہ اذان کہے اور میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے عرض کیا کہ میرا فلاں فلاں معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کا کہا کہ پھر آنا، میں تیرا یہ معاملہ حل کر دوں گا۔ آپ کہنے لگی قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دوبارہ آؤں اگر آپ نہ ہوئے، کأنہا تقول الموت، گویا کہ وہ کہہ رہی تھی اگر آپ اس دنیا میں تشریف فرما نہ ہوئے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر میں کس سے آ کے کہوں، میں کس سے کہوں، کس سے تقاضا کروں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہیں پائے گی تو ابو بکر سے آ کے کہنا، یہ تمہارا معاملہ ابو بکر حل کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیں سارے صحابہ موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر تمہیں ضرورت پڑے، بلکہ ایک حدیث میں اس کے سے زیادہ لفظ بھی ہیں۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، اے اللہ کے رسول اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا عمر سے لے لینا۔ کہا عمر بھی نہ ہوئے تو پھر کس سے لوں؟ آپ نے فرمایا عثمان سے لے لینا۔ پھر اس نے پھر سوال کیا اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو نبی کریم نے کہا پھر تم بھی مر جانا۔ یعنی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ صحابہ کی ترتیب بیان فرما رہے ہیں حقیقتاً۔ اور آپ جب بھی کوئی بات کرتے، بیسیوں نہیں سینکڑوں ایسی روایات موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی بات کی گواہی دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ابو بکر اور عمر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں جبکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری پکڑ لی، جو چرواہا تھا وہ بھاگا، اس نے بھیڑیے سے بکری چھین لی اور اسے بچا لیا۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ جا کے دونوں ٹانگوں پہ بیٹھ کے بولا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ کہنے لگا اللہ اکبر، دیکھو بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی تمہیں بات کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخصیت تشریف لائی ہیں جسے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، جاؤ جا کے اپنے حالات ان سے بیان کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ اور وہ شخص آیا تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ اندازہ کریں کہ ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام پہچانتا ہے تو آج میں اور آپ کتنا احترام کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ حقیقتاً سیدنا ابو بکر کو گالی نہیں دیتے، سیدنا عمر کے متعلق زبان درازی نہیں کرتے، اپنی ماں عائشہ کو کچھ نہیں کہتے، ہم رسول اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ میرے بھائیو ہم دیکھیں
آج کیوں ضرورت دوبارہ محسوس ہوئی کہ اہل کفر نبی کریم کے خاکے بنانے کا اعلان کر رہے ہیں؟ فرانس میں جو واقعہ ہوا، حقیقت بات ہے، دل پھٹ جاتا ہے کہ اس قرآن کو جو اللہ کی کلام ہے، جس طرح فٹ بال ٹیم کے لوگ اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارتے ہیں، ان دیوس لوگوں نے قرآن کو ٹھوکروں پہ اڑایا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک تو مسلمانوں کے روپ میں وہ لوگ جو یہود کام کرتے تھے وہ آج کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ مسلمان جن کی غیرت سو گئی ہے، وہ سب کچھ سن کے آرام کی نیند سوتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا، جو کہتا ہے وہ بھگتے گا۔ یہی طرز عمل تو بنی اسرائیل کا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو وارننگ دی کہ میں تمہارے متعلق ایک فیصلہ کر چکا ہوں، اگر تم زمین میں فساد پھیلانے سے باز نہ آئے، یہ جو کچھ کر رہے ہو، کبھی رسولوں کو قتل، کبھی رسولوں کی مخالفت، کبھی نیک اور صالح لوگوں کو قتل کر دینا، اور اپنے علماء کے خلاف کھڑے ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرنا، اگر تم یہ زمین میں فساد کرنے سے باز نہ آئے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ میں تم پہ ایسے سخت گیر لوگ مسلط کروں گا جو تمہارے لیے کوئی خیر نہیں رکھیں گے۔ پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے، عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ بیت المقدس، جہاں اس وقت بنی اسرائیل یعنی یہود کی حکومت تھی، اس نے وہاں حملہ کیا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ پہلے تو اس نے شہر میں قتل عام کیا، جب قتل کر کر کے تھک گئے، پھر خندقیں کھودی، آگ جلائی، اس میں لوگوں کو جلایا، جب اس سے بھی دل بھر گیا پھر ریت کے بوروں سے باندھ کے سمندر میں پھینکا۔ یہ ساری اذیتیں اور تکلیفیں بنی اسرائیل کو ملی، کیوں؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے تھے، اور جو یہودی وہاں سے بھاگ سکا وہ بھاگ گیا، جو وہاں رہا انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، ان کے مکانوں کو جلا دیا، ان کی مساجد کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا، آج وہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ان کے ساتھ کیوں ہوا قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کئی سو سال گزر گئے، وہاں کوئی زیرو باقی نہیں تھا۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ وہاں سے ایک شخص گزرے، غالباً ان کا نام عزیر علیہ السلام تھا۔ وہ جب گزرے، ان کی ذہن میں ایک بات آئی کہ یہاں کوئی زیرو چیز نظر نہیں آتی، ہر طرف موت کا سناٹا ہے، انسانوں جانوروں کے پنجر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے کہنے لگے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اے اللہ تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا تمہیں پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا اور ان سے سوال کیا کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تم 100 سال سے یہاں پڑے ہو۔ بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنح، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، بسا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، اور اس کی ہڈیاں جڑنی شروع ہو گئی۔ جب جڑ گئی، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نقصوها لحما، پھر اس پہ گوشت چڑھ گیا، سکن آ گئی، وہ بولنے لگا، اور اللہ کے نبی کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔
تو یہاں بتانے کی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے، اپنے انبیاء کو قتل کرتے، نیک اور صالح لوگوں کی مخالفت کرتے، ہر بات میں فتنہ اور فساد تلاش کرتے۔ آج وہی کچھ امت محمد الرسول اللہ میں ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے بھی وہی وارننگ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب وہ اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہ آئے، پھر دوسرا وعدہ آ گیا۔ روم کا ایک حاکم تھا جس کا نام انٹیوکس تھا، اس نے اپنے سب سے کمینے جرنیل ٹیٹس کو بھیجا، جاؤ بیت المقدس میں جا کے وہی کچھ کرو۔ دوبارہ وہ گیا، اب یہاں پہ یہ ہوا، ہر مسجد کو برباد کیا، قرآن کہتا ہے، اور اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کیا، اللہ کی کتاب کو ٹھوکروں پہ اڑایا ان لوگوں نے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی بدعملی، مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، انہوں نے اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسلک اپنا لیے۔ یہ جو ان کا مولوی کہتا ہے، وہ کہتا ہے رسول اللہ کو گالی نکالو تو گالی نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا امام بڑا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر رسول اللہ سے بہتر ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں وہاں وہی بہتر ہے، جبکہ اللہ نے سب سے بہتر رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہی فساد کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو سب سے زیادہ فضیلت و عزت دی، اور آج ہم سب کے سب، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدوا باللذین من بعد من اصحاب ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر دین کے معاملے میں، اگر دوسرے معاملات میں کسی کی اقتداء کرنے کی ضرورت پڑے، کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت پڑے، تو میں دو بندوں کا نام لیتا ہوں۔ ان میں نمبر 1 پہ ہیں سیدنا ابو بکر، اور نمبر 2 ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اقتداء کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ اس سے پہلے اقتداء رسول اللہ کی تھی، نبی کریم کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں مانی جا سکتی تھی، لیکن جب میں نہ ہوں تو میرے بعد اگر کسی کی بات کو ماننا ہے، اگر کسی کو اپنا رہبر ماننا ہے، اگر کسی کو اپنا رہنما تسلیم کرنا ہے، تو وہ سیدنا ابو بکر ہیں، وہ سیدنا عمر ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج کہاں ہم پھر رہے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر ایسے نہیں تھے، تو ہم سیدنا ابو بکر نہیں، اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول انس مالک کہتے ہیں، انس بن مالک وہ شخصیت ہیں، جب مدینہ منورہ میں نبی کریم ہجرت کر کے آئے، سیدنا انس کی والدہ ان کو لے کے ساتھ آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں دینے کے لیے اور تو میرے پاس کچھ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اور کہا میرا بیٹا پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ یہ اس طرح تھا جس طرح آج کوئی کہے کہ میرا بیٹا گریجویٹ ہے یا میرا ماسٹر ڈگری رکھتا ہے۔ اس زمانے میں پڑھنا لکھنا اتنی بڑی اہمیت کی بات تھی، ہزاروں میں کوئی لوگ پڑھا ہوا تھا، کوئی لکھنا جانتا تھا۔ کہا میرا بیٹا پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرے پاس یہی بیٹا ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے اسے مختص کر کے جا رہی ہوں۔ 10 سال تک یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی خدمت پہ معمور رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی رسول اللہ نے مارا نہیں، مجھے کبھی جھڑکا نہیں، میں اتنی محبت کہیں سے نہیں لے سکتا جو رسول اللہ نے مجھے عطا کی۔ یہ خادم تھے، گھر میں کام کے لیے ماں دے گئی تھی، یہ ان کی اچھائی برائی سب کچھ آپ کے لیے، میں اے اللہ کے پیارے حبیب اسے قبول فرما لیجئے، اب یہ صرف آپ کی خدمت کرے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی نام لیتے ہیں محدثین، اور ساتھ کہتے ہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بعثنی بنو المستلق، ہمیں بنو مستلق کی طرف رسول اللہ نے بھیجا زکوٰۃ کے لیے کہ آپ زکوٰۃ لے کے آؤ۔ انہوں نے ہم سے کہا
सल्लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करना, जब आइंदा आओगे तो ये बात पूछ के आना कि अगर हम जो आपको सदक़ात ज़कात माल देते हैं, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो आपके बाद हमने ये मामला किसको करना है? तो फ़क़ाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इला अबी बकरिन, फिर मेरे बाद अगर तुमने ये सारे मामलात करने हैं तो अबू बकर के साथ करने हैं। अब एक आम जहन का, एक कुंद जहन आदमी भी समझता है कि नबी करीम ये क्या फरमा रहे हैं। ज़कात कौन लेता है? इस्लामी निज़ाम हुकूमत के अंदर सरबराह ममलकत ज़कात लेता है, वो उसे इकट्ठी करके आगे तकसीम करता है, या जिस शहर का हाकम हो वो अपने शहर के लोगों से लेके वो अपने शहर के गुरबा में तकसीम करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम आला थे उस वक़्त, इसलिए पूछा जा रहा है, हम आपको भेज रहे हैं, अगर आप न हुए तो आपके बाद हमने ये ज़कात का मामला, सदक़ात जो देते हैं हर साल, ये किसको देने हैं? तो फ़क़ाला इला अबी बकरिन, अबू बकर को देना। तो फिर उन्होंने जब ये जाके कहा कि नबी करीम ने ये फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर को देना, तो फिर उन्होंने कहा इरजी इलैहि फस्अलहु, अब लौटोगे ना तो नबी करीम से फिर सवाल करना। फ़इन हदस अबी बकरिन हदसुन, अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हादसा आ जाए, यानी वो भी दुनिया से तशरीफ़ ले जाएं, फिर हम किसको दें? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इला उमर, उसके बाद उमर को देना। फिर वो जब आए ज़कात के लिए, उन्होंने कहा कि नबी करीम से सवाल करने के लिए हमने कहा था कि अगर अबू बकर ना हुए तो फिर किसको देना? तो उन्होंने कहा फिर उमर को देना। फिर उन्होंने कहा अब एक और सवाल करो। वो कहने लगे क्या सवाल है? कहने लगे अगर उमर भी ना हुए तो उमर के बाद हम ये मामलात किससे करेंगे? अल्लाहु अकबर। फिर वो हज़रत अनस बिन मालिक आके पूछने लगे या रसूलल्लाह, उन्होंने ये तीसरी मरतबा सवाल किया है, अगर उमर भी ना हुए तो फिर किसको दें? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर तुम उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ ये मामला करना। अब ये वो बातें हैं जो अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह के वाज़े पैगामात हैं अपने उम्मत के लिए, कि पूछा ही ये जा रहा है कि उमूर सल्तनत के जितने मामलात हैं अगर आप ना हुए तो किससे करें? आपने कहा अबू बकर से, कहा अबू बकर ना हुए तो फिर किससे करें? कहा उमर से, अगर उमर ना हुए तो फिर किससे करें? कहा उस्मान से करें। तरतीब तो रसूलुल्लाह बता दे तो हम किस तरह कहते हैं सैयदना अली का पहला नंबर आ गया। दूसरी बात मेरे अजीज़ भाइयों जो सोचने की है वो ये है, सैयदना अली भी अल्लाह की बारगाह में है, तीनों खुलाफा के वज़ीर रहे सैयदना अली। सैयदना अली शेर खुदा हैं, बकौल उन दोस्तों के मुश्किल कुशा हैं, जबकि अल्लाह के अलावा हमारा ईमान है कि मुश्किल कुशाई कोई नहीं कर सकता। अगर वो शेर खुदा हैं जो रसूलुल्लाह ने उन्हें खिताब दिया, तो कौन है शेर खुदा के सामने खड़ा हो सके, कोई उनका हक छीन सके? तो मेरे अजीज भाइयों, अगर उन्होंने इन चीजों को एक्सेप्ट किया है तो आज हम ये सब कुछ करके सिर्फ सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान की तनकीस नहीं, सैयदना अली की मुखालफत भी कर रहे हैं, उन्हें भी झूठा कह रहे हैं कि उन्होंने अगर उन्हें कबूल कर लिया तो हम कहते हैं हमें नहीं कबूल। तो याद रखें जो बात रसूलुल्लाह ने कही वो कबूल नहीं है तो फिर सुन लो, अल्लाह का फतवा सुन लो, अल्लाह का पैगाम सुन लो। अल्लाह फरमाते हैं फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तुम्हें अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हुए अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह तुम्हें किसी फितने में मुब्तला न कर दे या दर्दनाक अजाब में न डाल दे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे बाद उमूर सल्तनत अबू बकर,
ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان، ہم کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہے، تو کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے، یہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب یہ وقت آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بطور کمپیٹیٹر کھڑے نہیں ہوتے خلافت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کو بیمار ہوئے، 12 ربیع الاول کو صبح چاشت کے وقت اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف آپ کا سفر ہو گیا۔ اسی وقت مسلمانوں کے نبی کریم نے اپنی زندگی میں بتایا تھا، میری امت پہ جتنے فتنے آئیں گے سب سے بڑا فتنہ میری موت کا ہے۔ یعنی اس وقت، اور واقعتاً یہ ایسا وقت تھا جب سارے مسلمان اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، سوائے 2 انسانوں کے، ایک سیدنا ابو بکر تھے، دوسرے سیدنا عباس تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا۔ حضرت عمر جیسے جری، دانا اور عقل مند انسان، وہ بھی اتنے زیادہ غمزدہ ہو گئے، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جس نے کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن نبی کریم کی پہلے طبیعت کافی بہتر تھی، وہ مدینہ سے باہر صح مقام پہ ان کا گھر تھا، وہاں گئے ہوئے تھے۔ وہاں اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ واپس آتے ہیں، مسجد نبوی میں صحابہ کا جمع غفیر ہے، سب ایسے غم سے نڈھال ہیں۔ سیدنا عمر غصے سے کہہ رہے ہیں جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، عمر نہ بیٹھے، آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ اماں جی عائشہ کے حجرے میں گئے، نبی کریم کا جسم اطہر پڑا ہوا تھا، آپ کے اوپر دھاری دار ایک چادر یمنی پڑی ہوئی تھی جس سے آپ کا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، روتے ہوئے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب کے بعد آپ کو کوئی موت نہیں ہے۔ آپ کے چہرہ مبارک کے کپڑا ڈالا، واپس آئے، مسجد نبوی میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، منبر پہ آ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، نبی کریم پہ درود یا قرآن کی آیات پہ ایک دم خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ وہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہاں ایھا الناس، اے لوگو میری بات غور سے سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اس کا خدا فوت ہو گیا ہے۔ اور یہ حقیقت سی، ہم محمد کی عبادت نہیں محمد کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھانے کے لیے یہ بات کہی، وگرنہ آپ کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تھا۔ کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کا رب زندہ ہے۔ پھر آپ نے چوتھے پارے کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، یہ نام لیا ہے نبی کریم کا۔ 4 مقام ہیں جہاں رسول اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان میں ایک مقام یہ ہے وما محمد الا رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے۔ افإن مات، اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا بگاڑے گا۔ یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات کہی، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ میں غلط ہوں۔ ابو بکر نے جو بات کہی تو اس وقت میری کیفیت یہ تھی
جس میری کمر اور میری ٹانگوں نے میرے وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گر پڑا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور پھر اس کے بعد ہر بندے کی زبان پہ یہی تھا، وہ چلتے پھرتے یہی کہہ رہا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ یہاں اسی وقت پھر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ انصار جو مسلمانوں کے مددگار تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جگہ دی، جن کے متعلق اللہ نے انصار یعنی مددگار کا لقب عطا فرمایا، وہ ثقیفہ بنو ساعدہ، یہ مسجد نبوی کے بالکل اپوزٹ یعنی شمال کی جانب بائیں طرف جو کونا ہے، اس کونے پہ ایک چھوٹا سا باغیچہ اب بھی بنا ہوا ہے۔ یہ ثقیفہ بنو ساعدہ یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا۔ یہاں پہ انصار کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم چونکہ دین کے مددگار ہیں، رسول اللہ کی مدد کی، آپ کو جگہ دی، مہاجرین کے ساتھ ہم نے یہ معاملے کیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے بعد خلافت کا حق ہمارا ہے۔ یہ بات فوراً پھیل گئی کہ انصار یہ سوچ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ پلاننگ بنا رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو کہا، یہ معاملہ بگڑ جائے گا، آؤ پہلے اس فتنے کو ختم کریں، اس معاملے کو سلجھاتے ہیں۔ تو وہ حضرت عمر حضرت ابو بکر دونوں ہی یہ ثقیفہ بنو ساعدہ کی طرف چل پڑے۔ رستے میں انہیں دو نیک انسان ملے انصار کے، ایک عویم بن ساعدہ اور عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے ان دونوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے مہاجرین کی جماعت کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر نے کہا کہ انصار اپنے بھائی انصار کے پاس جا رہے ہیں، سنا ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر چکے، آپ ادھر نہ جائیں، فضول ہے جانا، آپ اپنا جو معاملہ کرنا ہے کریں۔ سیدنا عمر کہنے لگے، نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ نبی کریم ابھی ہیں تو یہاں فتنے سر اٹھا لیں ہمارے درمیان ہی۔ کہا ہم ضرور ملیں گے جا کے۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو میں رستے کے اندر ایک سپیچ تقریر تیار کرتا رہا کہ میں ان کے ساتھ اس طرح بات کروں گا، اور میں نے بہت اچھی باتیں سوچی کہ اس طریقے سے احسن انداز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو میں بولنے لگا تو سیدنا ابو بکر نے مجھے روک دیا۔ کہتے ہیں پھر سیدنا ابو بکر نے جو باتیں کی، جو کچھ میں نے سوچا تھا بلکہ اس سے بہت بہتر باتیں کی۔ آپ خاموش ہوئے تو سیدنا ابو بکر نے وہی سردار جن کے متعلق وہ سوچ چکے تھے کہ انہیں بنانا ہے ہم نے اپنا خلیفہ، وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہنے لگے، سعد میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس وقت اس مجلس میں موجود تھے جس وقت رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد خلافت جو ہے قریش میں ہوگی، الائمۃ من القریش؟ کیا یہ ہوئی تھی بات؟ حضرت سعد بن عبادہ، یہ بات یاد رکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عرب آج بھی جاہلیت کے زمانے میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بات کچھ بھی ہو جائے اپنے خلاف بھی آ جائے۔ بلکہ میں ایک تجربہ اپنا عرض کیا تھا کئی دفعہ آپ کو، مدینہ منورہ میں ایک دفعہ 500 ریال کا نوٹ تھا، جس طرح آج ہمارے وہاں 5000 سب سے بڑا نوٹ ہے، وہاں 500 ریال سب سے بڑا نوٹ ہے۔ میں نے اس سے کچھ سامان خریدا، میں نے اس دیا تو ایک دم مجھے کہنے لگا، معافی چینج، میرے پاس چینج نہیں ہے۔ سودا رکھ لیا اور مجھے کہہ دیا، ابھی میں باہر قدم ہی نہیں رکھا تو کہنے لگا، استغفر اللہ، میں نے جھوٹ بولا ہے، میرے پاس ہے چینج۔ اپنے ساتھی کو کہنے لگا، اس نے کہا پھر بلاؤ اسے، سودا دو اور واپس پیسے دو۔ یعنی جھوٹ بہت کم بولا جاتا ہے، بے شک اپنے خلاف بھی بات ہو۔ جاہلیت میں بھی جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا تو ابو سفیان نے کہا
کہ میں چاہوں تو جھوٹ بول کے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن مخالف کے لیے بھی جھوٹ نہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا تھا رسول اللہ کی ذات مطہرہ کے متعلق۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس نے سیدنا سعد بن عبادہ کہنے لگے ہاں نبی کریم نے کہا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر کہنے لگے، اب دیکھیں سیدنا ابوبکر کے دل میں خلافت کی لالچ ہوتی تو کہتے مجھے بناؤ۔ وہ کہنے لگے میرے ساتھ دو نیک لوگ ہیں، ایک عمر ہے، ایک ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا امیر بنا لو، خلیفہ بنا لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر مجھے کسی بہت بڑے مجمع کے اندر بے گناہ میرا کوئی جرم نہ ہو میری گردن کو اڑا دیا جاتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اس بات کا دکھ ہوا کہ جس مجلس میں ابو بکر جیسے شخص موجود ہوں عمر کا نام کیوں لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں خلافت کے معاملے میں دونوں کی ذہنیت، اگر ان کے ذہن میں خلافت کی تمنا ہوتی تو عمر اور ابو عبیدہ بن جراح کا نام کیوں لیتے؟ اور اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ وہ کہنے لگے جہاں ابو بکر ہوں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی اتباع تھی، اپنی ذات کا نہیں سوچتے تھے، رسول اللہ کے حکم کا سوچتے تھے۔ ہم میں سے سب سے افضل انسان ابو بکر ہیں، اور کہا مجھے میری گردن کو اڑا دیا جاتا کوئی بغیر گناہ کے مجھے افسوس نہ ہوتا۔ اس بات کا مجھے سخت افسوس ہوا جس مجلس میں ابو بکر موجود ہوں اس میں عمر کا نام کیوں لیا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت پھر حضرت عمر بولے اے انصار کی جماعت، مجھے ایک بات بتا دو، جس شخص کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا کیا تمہارا دل چاہتا ہے اسے پیچھے ہٹا دیں؟ اور فوراً پھر ایک شخص ان میں اٹھا، اس نے کہا چلو اس طرح کر لیتے ہیں، بانٹ کے کر لیتے ہیں، ایک امیر ہم میں ایک امیر تم میں۔ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا اسے کس طرح پیچھے ہٹانا پسند کرو گے؟ پھر کھڑے ہو کے فوراً حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اے انصار کی جماعت، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کی حیثیت سے ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ سب دوڑ پڑے، سب نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور یہ بکواس یہ کی جاتی ہے کہ انہیں خلافت کی پڑی ہوئی تھی، واللہ باللہ سمت اللہ، ان ساری باتوں سے سمجھ یہ آتی ہے یہ خلافت کے لیے نہیں، اس فتنے کو دبانے کے لیے گئے تھے جو فتنہ اٹھنے لگا تھا۔ اگر یہ پکا ہو جاتا تو مسلمان بہت بڑی آفت میں مبتلا ہو جاتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سیدنا ابو بکر ہیں جن کی خلافت اللہ نے ایسے اسباب پھر بنائے، نبی کریم کی زبان مطہرہ سے یہ جو نکلا تھا یہ واقعتاً حق تھا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت کو نہ اللہ تسلیم کریں گے نہ ایمان والے تسلیم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی امت مسلمہ کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو سیدنا ابو بکر کی خلافت پہ معترض ہو۔ جب خلافت ملی تو جو بہت بڑے بڑے کام کیے ان میں ایک مسلمہ کذاب، ایک جھوٹے داعی نبوت کو قتل کرنا ہے، اس فتنے کو ختم کرنا، مرتدین کو ان کا رستہ روکنا اور ارتداد کا رستہ بند کرنا ہے کہ لوگ جو نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان، انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے پھر کفر کا رستہ اختیار کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، آپ نے مانعین کے ساتھ جہاد کیا۔ آئے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن جسے تبرک سمجھ کے تم گھروں میں رکھتے ہو، جس کے ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر یہ کتابی شکل میں نہ ہوتا تو شاید تھوڑا بہت جو قرآن کی رمق ہمارے اندر نظر آتی ہے وہ بھی نہ آتی، کم از کم عجم کے اندر تو نہ آتی۔ لیکن جو بھی شخص قرآن پڑھتا ہے، ایک کتابی صورت ہاتھ میں پکڑتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب سیدنا ابو بکر کو پہنچتا ہے، سیدنا عمر کو پہنچتا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن یا لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے یا کسی نے درخت کی کاغذ اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا،
کاغذ 85 ہجری میں چائنا نے ایجاد کیا تھا، اس سے پہلے کاغذ پہ نہیں، یہ چمڑے پہ لکھا جاتا ہے، درختوں کی چھال پہ لکھا جاتا ہے، بکرے کے پیٹ کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اسے ایک پروسیس کے ذریعے گزار کے اس کا بنا کے صفحہ اس پہ لکھا جاتا، پتوں پہ لکھا جاتا جو چوڑے پتے ہوتے تھے۔ تو کچھ لوگ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ کتابی صورت میں قرآن نہیں تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر عمر، حضرت عمر نے اس بات کی کہا جب مسیلمہ کذاب کی لڑائی سے فتح حاصل کی اور اس میں کئی حفاظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ لکھا جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو اپنا ثالث بنایا، جو حافظ قرآن بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو کہا پھر آپ ہی لکھیں۔ پھر یہ لکھا گیا، 1.25 سال کے اندر قرآن کو اس طرح کتابی صورت کے اندر لکھا گیا۔ پھر اس کو مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان ایک صندوق میں رکھا گیا، جب بھی کسی لفظ کسی آیت کے متعلق کنفیوژن ہوتی تو اس سے آ کے دیکھ لیتے۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اسے ایک لغت کے اندر ترتیب دیا گیا اور مختلف مقام پہ پھیلا دیا گیا، اسی سے سارے قرآن پھیلے اور آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے۔ اور یہ میں بات عرض کر دوں میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں 3 قرآن ایسے ہیں جو آج بھی دنیا کے مختلف میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک توپ کاپی سرائے استنبول کے اندر ہے، اس کے پہلے صفحے کے آخری صفحے، پہلے پارے کے آخری صفحے پہ خون کے کچھ چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ سیدنا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو سیدنا عثمان کے ہاتھ میں تھا اور یہی پڑھتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ دوسرا قرآن یہ تاشقند میں پڑا ہوا ہے، یہ سیدنا معاویہ کے پاس جو تھا، تیمور لنگ دمشق سے اٹھا کے اسے لایا تھا اور آج وہ یہ تاشقند کے اندر ہے۔ اس کی ایک کاپی لاہور جناح گارڈن میوزیم کے اندر بھی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک قرآن انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑا ہوا ہے۔ ان تینوں کو اگر دیکھا جائے، ان کا رسم الخط بھی ایک ہے، ان کے صفحات بھی وہ جھلی کے بنے ہوئے ہیں، ان کا سائز بھی ایک ہے، 1 میٹر تختی پہ ہے، اور یہ قرآن ایک ہی طرح کا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، وہ قرآن جو سیدنا عثمان نے لکھوایا تھا، چونکہ یہ حضرت ابو بکر والا قرآن یہ سیدہ حفصہ کے پاس چلا گیا، سیدنا عثمان چونکہ خود حافظ قرآن تھے، انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ اسے لیا جائے۔ وہ قرآن تو اب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سیدنا عثمان نے جو لکھوائے تھے وہ 3 قرآن آج بھی دنیا میں ہیں، اور جو آیات ان میں ہیں آج وہی آیات، وہی نقطے، وہی زبریں زیریں، اس وقت زبریں زیریں تو نہیں تھی، لیکن وہی انداز، وہی صورتوں کی ترتیب، وہی آیات کی ترتیب جو قرآن آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے، اس میں ایک فرق، ایک لفظ کا فرق بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب کچھ ان پاک باز لوگوں نے کیا جنہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جنہیں عمر فاروق کہتے ہیں، جنہیں عثمان غنی کہتے ہیں۔ آج اگر اسلام ہمارے پاس ہے تو انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہے، انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن کو، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں اجر پاتے ہیں، اور اگر اسے سمجھ کے عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں جنتوں کے مہمان بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما، اور جو ان پہ زبان درازی کرتے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مالک تو زبانوں کو چلانے والا ہے، تو بند بھی کر سکتا ہے۔ اے اللہ ان زبانوں کو بند کر دے جو سیدنا ابو بکر پہ بولیں، جو سیدنا عمر پہ بولیں، جو سیدنا عثمان پہ بولیں، جو ہماری ماں عائشہ اور حفصہ پہ بولیں۔ جس طرح ہم ان کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہم سیدنا علی کی بھی عزت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی عزت کرتے ہیں، حسنین کریمین کی بھی عزت کرتے ہیں۔ جو ان کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے ہم اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں سمجھتے۔ یہ آپس میں مخالف نہیں تھے، اللہ کی قسم یہ آپس میں رشتہ دار تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔
ہم نے انہیں پھاڑا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے، کہانیوں کے ذریعے کھڑا کیا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پراپوگنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور ہم ان پراپوگنڈوں سے متاثر ہو کے اپنی زبان سے ان پاکیزہ لوگوں کے متعلق باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ ایسی خباثت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔